سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ علاقائی امن میں خلل ڈالنے والے بھارت کے مذموم عزائم پر کڑی نگاہ رکھے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ افغان بحران کا پرامن حل اور خطے میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا۔ ترکی نے پناہ گاہوں جیسے شہریوں کی سماجی اور اقتصادی بہتری کے مزید منصوبے شروع کرنے کے لیے پاکستان کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور یمن کے سب سے بڑے ہوائی اڈے پر آج حوثی باغیوں کے فضائی حملوں میں 7 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں آج شدید بارشوں سے نصیب علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انہوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک بیان میں کہا کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ افغانستان میں کسی بھی گمبھیر صورتحال سے تمام ہمسائے ممالک متاثر ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان عوام پائیدار امن چاہتے ہیں اور افغانستان کی طرف سے کسی بھی مثبت اقدام کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے افغانستان سے مختلف سفارتی مشنز کے انخلا میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت سب سے بڑا تخریب کار ہے اور وہ پاکستان کے خلاف منفی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس مقصد کی خاطر اس نے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے مختلف دہشت گرد گروپ اکٹھے کر رکھے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارت علاقائی امن کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ان مذموم عزائم پر کڑی نظر رکھنے پر بھی زور دیا۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ افغان بحران کا پرامن حل اور خطے میں امن پاکستان کے لیے بقا کا معاملہ ہے۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ایک مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس امن کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ عالمی برادری جنگ زدہ ملک میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عالمی برادری نے طالبان کو خطے میں تسلیم نہ کیا تو اس سے پاکستان کے لیے افغان پناہ گزینوں کی آمد اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ موجودہ اقتصادی صورتحال کے باعث ہم پاکستان میں مزید پناہ گزینوں کا بوجھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ پاکستان افغان پناہ گزینوں کی اپنے ملک باوقار واپسی چاہتا ہے۔ فرانس اور برطانیہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مختلف انسانی کارروائیوں کو تحفظ دینے کے لیے ایک محفوظ زون کے قیام پر کام کرے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ہفتہ وار جریدے ڈو ڈیمونچ میں شائع ہونے والے اپنے تاثرات میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے لیے ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک لائحہ عمل تشکیل دینا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان فرانس، برطانیہ، امریکہ، روس اور چین کا اجلاس ہوگا۔ فرانس اور برطانیہ اجلاس میں ایک قرارداد کا مسودہ پیش کریں گے جس کا مقصد اقوام متحدہ کے زیر انتظام کابل میں ایک حفاظتی زون کا تعین کرنا ہے جس کے مطابق انسانی کارروائیاں جاری رکھی جا سکیں۔ اس سے قبل کابل میں امریکی سفارت خانے نے یقینی خطرے کی تنبیہ جاری کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو کابل ایئرپورٹ کے گیٹس کا بیرونی علاقہ فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ اب کابل میں امریکی سفارت خانے نے ایک اور تنبیہ میں کہا ہے کہ اس خطرے کی بنیاد پر تمام امریکی شہری ساؤتھ گیٹ، وزارت داخلہ اور ایئرپورٹ کے شمال مشرقی علاقے میں پنشیڈ پیٹرول اسٹیشن کے قریبی گیٹ سمیت کابل ایئرپورٹ کا علاقہ فوری طور پر چھوڑ دیں۔ تازہ تنبیہ اس سے قبل جاری کی گئی وارننگ کا اعادہ نہیں ہے جس میں امریکی شہریوں کو ایئرپورٹ کی طرف جانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تنبیہ صدر بائیڈن کے بیان کے کچھ گھنٹے بعد سامنے آئی جس میں انہوں نے اگلے 24 گھنٹے سے 36 گھنٹوں میں ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کے ایک اور بڑے حملے کا خطرہ ظاہر کیا تھا۔ ادھر امریکہ نے افغانستان سے مزید تقریباً 2000 افراد کا انخلا مکمل کر لیا ہے۔
امریکی حکومت اپنے سفیر سمیت تمام سفارتی عملہ بھی منگل تک واپس لے جانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، تاہم ان کی واپسی کی ممکنہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ترکی کے سفیر احسان مصطفیٰ یلدوک نے کہا ہے کہ ترکی کی حکومت عوام کی سماجی اور اقتصادی بہتری کے مزید منصوبے شروع کرنے میں پاکستان سے تمام ممکنہ تعاون جاری رکھے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بیت المال کے ایم ڈی ملک ظہیر عباس کھوکھر کے ہمراہ آج اسلام آباد میں G9 پناہ گاہ کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ترک سفیر نے محنت کشوں کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانے کی میز پر ان سے گفتگو بھی کی۔ دونوں شخصیات نے پناہ گاہ میں غریب اور ضرورت مندوں کے لیے انتظامات کا جائزہ بھی دیا۔ ملک ظہیر عباس کھوکھر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پناہ گاہیں نادار لوگوں اور ضرورت مندوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ وزیراعظم احساس پروگرام جیسے اقدامات کے ذریعے معاشرے کے غریب طبقے کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے کراچی میں ایک فیکٹری میں آتش زدگی سے قیمتی جانوں کے زیاں کے واقعے پر ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنے پر عرب پارلیمنٹ کی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق عرب پارلیمنٹ نے اس واقعے پر پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے کہا کہ اس مشکل وقت میں ہمیں یاد رکھنے کے لیے ہم عرب پارلیمنٹ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرب پارلیمنٹ ہمارے لیے ایک اہم فورم ہے اور ہم ادارہ جاتی تعاون اور روابط کو مزید فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم دفاع اور یوم شہداء کے موقع پر شہداء، غازیوں اور ان سے وابستہ تمام رشتوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ادارے نے اس حوالے سے آج ایک ویڈیو جاری کی جس میں شہداء کے اہل خانہ کے عزم اور حوصلے کی عکاسی کی گئی ہے۔ ویڈیو میں شہداء کے اہل خانہ کے عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے، باپ یا شوہر کی شہادت پر اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ وزیراعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی نے کہا ہے کہ بھارت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جبر و تشدد کی تمام حدود کو عبور کر کے خطے میں دہشت کا ماحول بنا دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے وفاقی دارالحکومت میں ان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور، آزاد جموں کشمیر میں ترقی کی منصوبہ بندی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سردار عبدالقیوم نیازی نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خون کے آخری قطرے تک جدوجہد جاری رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ آزاد کشمیر میں ترقی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کی سماجی اور معاشی حالت میں بہتری کے لیے جامع ترقیاتی پروگرام کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی سفارت اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا اور اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یمن کے سب سے بڑے فضائی اڈے پر آج فضائی حملوں میں 7 فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ طبی اور حکومت کے ذرائع نے حوثی باغیوں کو حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ طبی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکومت کے زیر کنٹرول جنوبی قصبے لاہج کے الانند ایئر بیس پر بھارت کے پر حملے کے بعد 7 لاشیں ملیں اور 50 سے زائد زخمیوں کا علاج کیا گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور ملحقہ علاقوں میں آج موسلادھار بارش ہوئی جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ وفاقی ترقیاتی ادارے کے مطابق اس کا عملہ مکمل طور پر فعال ہے اور نشیبی علاقوں سے عکاسی آب کے لیے کام کر رہا ہے اور تمام ہنگامی مراکز بھی مکمل طور پر فعال ہیں۔ دوسری جانب پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے راولپنڈی میں موسلادھار بارشوں کے پیش نظر تمام متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے اور نشیبی علاقوں سے فوری نکاسی آب کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نکاسی آب کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے اس حوالے سے کسی بھی کہا کہ غفلت اس حوالے سے برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ، قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے اور ریسکیو 1122 کو بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔
آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی اس آج شدید بارشیں ہوئیں اور بالائی پنجاب کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور وسطی پنجاب اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم ملک کے باقی حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا 10 بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 36، کراچی اور کوئٹہ 33، مظفر آباد 32، گلگت 25 اور مری 18 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 19، جموں 22 اور لے 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ